أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. தீனை நிலைநாட்டுங்கள், இதில் பிரிந்து விடாதீர்கள் என்ற குர்ஆன் வசனத்தின் மையக் கருத்தில் ஜமாத்தே இஸ்லாமே ஹிந்த் மாநில மாநாடு ஜனவரி 30, 31 ஆகிய நாட்களில் திருச்சியில் பெண்களின் பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் என்ற தலைப்பிலே இப்பொழுது உரை நிகழ்த்த வருகின்றார் ஜமாத்தே இஸ்லாமே ஹிந்த் அகில இந்திய மகளிர் அணி அமைப்பாளர் அத்தியா சித்திகா அவர்கள். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி அஜ்மஈன் பிரஹ்மதிக யா அர்ஹமர் ராஹிமீன். ரப்பி ஷ்ரஹ் லி சத்ரி வ யஸ்ஸிர் லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்ததம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم امیر جماعت اور دیگر مرکز اور حلقے کے ذمہ داران، محترم بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان خواتین کے مسائل اور ان کا حل. مسائل میں سب سے پہلے جو بات ہم تمام کے سامنے آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر مرد و خواتین دونوں بھی شریک ہیں، سب سے پہلے بے دینی یہ ہمارا مسئلہ ہے. آج ہم قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو تفرقے میں بھی پڑ گئے ہیں اور بہت سارے مسائل سے ہمارا یہ سماج جوجھ رہا ہے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ جہاں تک میں سوچتی ہوں دختر کشی کا مسئلہ ہے، فیمیل فٹیسائڈ. جس طرح سے عرب میں جاہلیت کے وقت لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج جبکہ سائنس نے ترقی کی ہے اور بہت سے آلات وجود میں آئے ہیں جو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت بھی ہیں، زحمت بھی ہیں. ان سے کئی فوائد بھی ہیں، اس کے کئی نقصانات بھی ہیں. تو لوگوں نے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں یہ چاہا کہ عورت کو جو لڑکی پیدا ہو اسے اس کی ماں کی کوکھ میں ہی ختم کر دیا جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ٹیسٹنگز ہوتی ہیں جب حمل ٹھہرتا ہے، اور پھر اگر لڑکی ہو تو اس حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. کئی اسٹیٹس میں، ہندوستان کے کئی اسٹیٹس میں، کئی ریاستوں میں لڑکیوں کا اور لڑکوں کا، میلز اینڈ فیمیلز کا جو یہاں پر ڈسٹربنس پیدا ہو گیا ہے. 1000 پر یعنی 1000 لڑکوں پر لڑکیاں کہیں 825 رہ گئی ہیں تو کہیں 815 رہ گئی ہیں. تو یہاں پر آج ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں لڑکی کو جینے کا حق ہی نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کہ دیگر مذاہب میں ہے، اور آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹس اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ یہ جو وبا کی طرح بیماریاں ہمارے سماج میں پھیلتی ہیں وہ ہمارے قوم میں بھی، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں. تو دختر کشی پہلا مسئلہ مجھے لگتا ہے. ساتھ ہی مساوات کو جو مغربی تصور ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. مغرب نے، ویسٹرن کلچر نے جب عورت کی آزادی کا نعرہ دیا تو جو عورت صدیوں سے دبائی آ رہی تھی، دباتی چلی آ رہی تھی،
اس عورت کو یہ نعرہ بہت ہی خوشکن لگا، بہت ہی دل فریب لگا، اور اب اس نے باہر نکل کر کام کرنے کو بہت ہی بہتر سمجھا، اور اپنی جو بنیادی اس کی ضرورت تھی، جو بنیادی اس کا کام تھا، بیسک جو اس کا کام تھا، اس نے اس کام کو کمتر اور حقیر سمجھا، اور وہ اس گھر کو، اس اپنی بنیادی ذمہ داری کو چھوڑ کر باہر کمانے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے میں اپنے آپ کو بھلائی اور بہتری سمجھنے لگی۔ تو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سماج کا جو بنیاد ہے، جو اس کی بیس تھا گھر، وہ گھر جب ایک عورت گھر کی ذمہ داری کو اس نے باہر چھوڑ کر باہر کا رخ کیا، تو گھر کا جو یہ یونٹ تھا، جو سماج کی یہ پہلی اینٹ تھی، یہی بکھر گئی اور سماج اس طرح سے بکھرتا چلا گیا۔ پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں تیسرا مسئلہ جو میرے ذہن میں ہے، وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کے سلسلے میں ہمارے سماج میں مسلمانوں کی کم علمی کی وجہ سے، قرآن اور حدیث سے دوری کی وجہ سے، اس کی بہت غلط تصویر ہم اپنے ابنائے وطن کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو اعتراضات اسلام پر اٹھائے جاتے ہیں اس میں سے ایک اعتراض یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر خواتین کو بلا وجہ یا پھر کچھ ذرا سی وجہ ہو جائے تو بس 3 بول کہہ کر اس کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے کم علمی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، طلاق کا بیجا استعمال۔ اس کے بعد جو میرے ذہن میں مسئلہ ہے وہ ہے جہیز کی لعنت کا۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ شادی کو بہت ہی کم خرچ میں اور آسان طریقے سے کرنے کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اپنی طرف سے یہ چیزوں کو رائج کر لیا، بیجا رسم و رواج اور جہیز کی لعنت ہم نے اپنے معاشرے میں پیدا کی، جس کے تمام ڈرا بیکس، جس کے تمام نتائج ہم اور آپ سب بھگت رہے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ دختر کشی کے اور فیمیل فٹیسائڈ کے بارے میں ہمارے سامنے ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا کہ تجھے کس گناہ میں مارا گیا۔ یعنی ان والدین سے مخاطب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ، بلکہ اس لڑکی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرا گناہ کیا تھا، تیرا جرم کیا تھا جس کی بنا پر تجھے ختم کر دیا گیا۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 یا 3 لڑکیوں کی تم پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی اچھی جگہ اگر تم بیاہ کر دیتے ہو، ان کی شادی کرتے ہو، تو تمہیں جنت کی خوشخبری دی۔